نہیں جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کے اندر جو 7 مساجد کی میناریں توڑے گئے، پوچھا گیا کیوں توڑے تم نے میناریں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اذان دی جاتی۔ آپ پوچھتے ان میناروں کو توڑنے والوں سے کیا اذان دینا پاپ ہے؟ اگر اذان دینا پاپ ہوتا تو بھوشیہ پران کے اندر، کل کی پران کے اندر، گرور پران کے اندر اسی اذان کا انالائز کیا گیا ہے۔ سنسکرت زبان کے اندر کہا گیا اچلاپی بھوشیتی، اونچی آواز میں پرے کے لیے بلانا، اذان دے کر ایشور کی پوج کے لیے بلانا، اور ساستان کے لیے بلائے گا کون؟ انتم مہرشی، انتم سندیشتا۔ جاہل تھے وہ، معلوم نہیں تھا ان کو، نیتاؤں کے کہنے پر اور اپنے داداؤں کے تلوے چاٹنے کی بنیاد پر انہوں نے ان مسجدوں کے مینارے توڑ دیے۔ جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے تھے، کر لیا۔ جاننے والا ہوتا تو کہتا کہ نہیں، اگر مسلمان اذان پڑھتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کے نماز کا تذکرہ ہمارے گرنتھوں کے اندر موجود ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نماز کا ذکر ہندو بھائیوں کی کتابوں میں نہیں ہے؟ بٹ the lot of people they are related to the Hinduism and they completely don't know about that۔ نہیں جانتے وہ۔ پتھما دارا کا، کھڑے ہو جاؤ، دیو دیدین مجیتے تریتیانن کو ڈلاکار، چترتر دیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ جھکو، بیٹھو اور گنگان کرو، یہ سب کہاں نماز میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پتھما دارکا، کھڑے ہو جاؤ۔ جب نماز پڑھتے تو ہم کھڑے ہو جاتے۔ دیو دیدین مجیتے، تھوڑا دھک جاؤ، یعنی رکوع کرتے۔ تریتیانن کو ڈلاکار، تیسرے نمبر پر ہم کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے۔ چترتر دیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا، ایک اچھے مہان انسان کی طرف بیٹھ کر ایشور کی گنگان کرتے۔ نماز کے اندر یہ حالت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر ان بھائیوں کو معلوم ہوتا مدھیہ پردیش کے اندر، ایم پی کے اندر تو ہماری مسجد کی میناریں نہیں توڑتے وہ، کسی کی چرچ یا کسی کی مندر کو نقصان پہنچانا جہالت کی بات۔ گجرات کی سرزمین کے اوپر سن 2002 کے اندر جو فسادات ہوئے وہ بھی جہالت کا ایک بہت بڑا ثبوت پیش کیا گیا اور اس دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، دین کی لائن سے بھی دنیا کی لائن سے بھی، تو آپ کا بچہ ضرور سکسیس ہوگا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ دونوں تعلیم دیجیے آپ اپنے بچوں کو، قرآن کی بھی دیجیے، الف با الف سے لے کے یا تک کی بھی تعلیم دیجیے، اے سے لے کے زیڈ تک کی بھی تعلیم دیجیے۔ برا نہیں اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا۔ The before that and you have to educate your child and children and before everything، سب چیز سے پہلے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کا بچہ خدا نخواستہ اگر کہیں باہر جاتا ہے، آپ کا بچہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، آپ کے بچے کو معلوم نہیں اس کا مالک کیا کرتا، پیسے دبوچ لیتا ہے، بچوں کو روک لیتا۔ ہمارے پاس فون آتے ہیں، مولانا میں فلاں جگہ پہ ہوں، ہمارا 40,000 روپے نکل رہا، ہمارا اونر نہیں دے رہا ہے، اوپر سے ڈرا رہا، دھمکا رہا۔ ہم نے کہا کہ پورا ڈیٹیل سے لکھ کر کے بھیجو۔ ہم نے کہا کچھ نہیں، جا کر کے صرف تھانے کے اندر آویدن دو اور تھوڑے بہت 1-1.5 ہزار روپے دے دو، اس کے بعد دیکھو ایک مرتبہ نوٹس جائے گا تو گنگنا کے تمہارے پیسے دے گا وہ۔ یہ عقل کب آتی ہے؟ جب بچہ جانکار ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے نوجوان جو باہر جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، ان کو اگر کوئی اونر ڈرا دیا، ان کا مالک اگر دھمکا دیا تو ڈر جاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز، یہ طاقت بچوں کے اندر کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت بچوں کو تعلیم کے میدان سے ملتی ہے۔ اس لیے کہ ایجوکیشن جب بچے لینے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ان کا ڈر کھلتا ہے، اپنے ٹیچر کے سامنے بولتے ہیں وہ۔ ویکلی پروگرام ہوتا ہے تو 2 لفظ بولنا جانتا ہے، سیکھتا ہے بچہ لوگ۔ ہم لوگ جو آج کل بیٹھے ہیں کرسی میں، اتنی بات کر پاتے ہیں تو کہاں سے ہم لوگوں نے سیکھا؟ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئے، ہم لوگوں نے مدرسوں کے چٹائی کے اندر بیٹھ کر کے سیکھا۔ اور جو بہت سارے آفیسرز لوگ جو بیان دیتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، کہاں سے سیکھ کر کے آئے؟ اسکول کے بینچ میں کھڑے ہو کر ان بچوں نے پڑھنا اور بولنا سیکھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو تعلیم دینا۔ آپ اس دیش کی دنگا کو، عصبیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کسی نیتا کے ذریعے ختم نہیں ہوگا، کسی تحریک کے ذریعے ختم نہیں ہوگا۔ صرف ایک ہی تحریک ہے جو میں نے
اپنے خطبے کے اندر وہ میں نے 2-4-3 لائن میں نے پڑھی تھی. میں نے بہت پہلے اس کو پڑھا تھا کسی زمانے میں، پڑھائی اسٹڈی کے زمانے میں. دا پرائمری ایم آف ایجوکیشن، بنیادی مقصد تعلیم، از ٹو پریپیئر، تیار کرنا، پیدا کرنا، اینڈ کوالیفائی، اور اس کو داخل کرنا، اسٹرانگ بنانا، دا نیو جنریشن، نئے لڑکوں کے بیچ، نئی نسلوں کے بیچ میں جو آج فیس بک واٹس ایپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پریشان ہو رہی ان کی زندگی. فار پارٹیسپیشن ان دا ڈیولپمنٹ کلچرل سوسائٹی، اپنے سوسائٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اتہاس کو جاننے کے لیے. آج اتہاس بھلایا جا رہا ہے، آج تاریخ بھلائی جا رہی ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے.